عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس اونا نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تک انہی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور زبان تا بودر تہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام قابل عزت دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاتعداد پر شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو اپنے پاک گھر میں دوبارہ حاضری کی سعادت بخشی۔ آج کے اس جمعۃ مبارک پر اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی جائے گی، اور ویسے بھی آج کی جو تاریخ ہے رجب کی 6 تاریخ، جسے چھٹی شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج جس ہستی کا عرس منایا جا رہا ہے اس ہستی کا نام خواجہ خواجگان چشتیوں کے سردار سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انہی کی نسبت سے آج اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی جائے گی۔ خواجہ خواجگان وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ کافروں کا مجمع مسلمان ہو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور وہ نہ ہی غمگین ہوں گے۔ انہیں دنیا میں کسی قسم کا کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور وہ آخرت کے دن سے بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وکانوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ اور آگے فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم کیوں نہ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کریں، اللہ کے ولیوں کی شان بیان کریں، کہ اللہ کے ولیوں کے صدقے سے ہمیں صداقت ملی، اللہ کے ولیوں کے صدقے سے ہمیں جنت ملی، اللہ کے ولیوں کے صدقے سے ہمیں یہ دین ملا، یہ اسلام ملا۔ آج ہر طرف جو اسلام کا بول بالا ہے یہ اولیاء اللہ کی وجہ سے ہے، اور ہمیں جنت بھی ملی انہی ولیوں کے صدقے سے، رضائے مصطفیٰ، رضائے خدا۔ ہمیں اگر کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ آداب مصطفیٰ کیا ہے تو اولیاء اللہ نے بتایا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں، ولی ہوتا کون ہے؟ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک، میری نگاہوں میں ولی وہ ہے جو کسی گناہ گار کے دل پر نگاہ کرے اور اس کا دل اللہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں حدیث پاک ہو، اور اس کا ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق اٹھتا ہو۔ اور حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر لکھا کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے کہ جس کی نگاہ میں ہیرا اور پتھر دونوں ایک ہوں، اگر وہ ہیرے پر نگاہ کرے تو ہیرے کو پتھر بنا دے، اگر پتھر پر نگاہ کرے تو پتھر کو ہیرا بنا دے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، اور یہ ہے اللہ والوں کی نشانی کہ اللہ والے ہوتے کون ہیں۔ تو ہم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے امتوں کے جو نبی تھے، پہلے امتوں کے نبی جو کام کرتے تھے، میری امت کے جو ولی ہوں گے وہ وہی پہلی امتوں والے نبیوں والا کام کریں گے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ اہل سنت سے جتنے بھی ولی آئے، اولیاء اللہ آئے، سارے کے سارے اہل سنت سے آئے، اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے کے مطابق ہے۔ اور حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے امتوں کے جو نبی کام کرتے تھے میری امت کے ولی وہ کام کریں گے. تو ایک عیسائی سرکار غوث اعظم کے دور میں آیا اور اس نے آ کر مجمع کو اکٹھا کیا اور وہ عیسائی کہنے لگا کہ بتاؤ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے. سارے مسلمان سے کہنے لگے ہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے مردے زندہ کیے, حضرت عیسیٰ روح اللہ نے, کیونکہ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے تو مردہ زندہ کیے, کیا تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟ جواب تو یہی تھا کہ نہیں. تو کیا ہوا, حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید بھاگتا ہوا حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور جلدی سے جائیں ورنہ کیا ہے کہ سارا کا سارا مجمع عیسائیت کے مذہب پر آ جائے گا. تو حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم کو سارا واقعہ سنایا اور آپ اس عیسائی کے پاس گئے اور جا کر پوچھنے لگے کہ تو نے کیا معاملہ کھڑا کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیے, بتاؤ تمہارے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا؟ تو حضرت سرکار غوث اعظم کہنے لگے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں, مجھ سے فرماؤ کہ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے, مجھے لے کر چلو. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے امتوں کے جو نبی کام کرتے تھے میری امت کے ولی وہ کام کیا کریں گے. تو حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مردہ زندہ کر کے دکھایا. تو اگر اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی جائے تو آج الحمدللہ ہم اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہر ماہ, ہر گلی, ہر محلے, ہر محفل میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ویسے بھی جو اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتا ہے کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا, کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب, جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور حضرت سیدنا فن نامہ ایک رسالہ ہے سیدنا فرید الدین عطار, انہوں نے لکھا ہے کہ حب درویشاں کلید جنت است, کہ درویشوں کی جو محبت ہے وہ جنت کی چابی ہے, اور دشمن عیشاں سزائے لعنت است, جو ان کا دشمن ہے وہ لعنت کا حقدار ہے, اس کی سزا لعنت ہے. تو اگر ولیوں کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ سب سے اوپر آتا ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم بن ادھم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی آدھی زندگی بادشاہت میں گزری. پہلے وہ بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے, پھر بعد میں ان کی زندگی بدلی, ان کا کایا پلٹا, اللہ کے ولی بن گئے. تو اس کے ان کی جو زندگی بدلنے کے دو واقعات ملتے ہیں, دو روایتیں ملتی ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ آپ بڑے نزاکت پسند تھے, آپ جب بھی رات کو بستر پر آرام کے لیے جاتے تو آپ تب تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک آپ کے بستر پر 1.25 من پھولوں کی سیج نہیں سجائی جاتی تھی. پہلے آپ کے بستر پر 1.25 من پھولوں کی سیج سجائی جاتی, اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے, سوتے تھے. تو اس پھولوں کی سیج بنانے کے لیے ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی جو ہر روزانہ بلا ناغہ بستر پر 1.25 من پھولوں کی سیج بچھاتی تھی. تو کیا ہوا, معمول کے مطابق ایک دن وہ لونڈی بستر پر پھولوں کے سیج بچھا رہی تھی, تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں بھی اس بستر پر لیٹ کر تو دیکھوں کہ اس بستر پر کتنا سکون آتا ہے. تو وہ لونڈی جو روڑوں پر سوتی تھی اور اینٹ کا جس کا سرہانہ ہوتا تھا, جب وہ بستر پر لیٹی, جو ہی لیٹی اسے نیند آ. تو کیا ہوا, اتنے میں بادشاہ بھی کمرے میں داخل ہوا. جب اس نے دیکھا کہ میری لونڈی میرے بستر پر سو رہی ہے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے اپنی لونڈی کو اٹھایا اور اسے مارنا شروع کر دیا. جب بادشاہ نے اپنی لونڈی کو مارا تو لونڈی آگے سے ہنسنا, اور لونڈی نے ہنسنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے کہا پہلے تو نے میرے بستر پر لیٹ کر میری توہین کی, اب تو میرے سامنے ہنس کر میری توہین کر رہی ہے. تو وہ لونڈی کہنے لگی بادشاہ سلامت, یہ تو صرف چند گھڑیاں لیٹنے کی سزا ہے, جس نے اپنی پوری زندگی اس بستر پر گزار دی اس کی کتنی سزا ہوگی. تو جو بات دل سے نکلتی ہے پھر وہ دل پر لگتی ہے. جب لونڈی کی یہ بات دل سے نکلی تو بادشاہ کے دل پر لگی, پھر اس نے اپنی ساری جائیداد, اپنے محلات, بادشاہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے. تو ایک اور روایت انہی کے مطابق ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے, تو کیا ہوا, رات کے وقت چھت پر کسی کے چلنے کی آواز ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کون ہے اوپر؟ تو چلنے والے نے کہا کہ میں اپنا اونٹ چھت پر تلاش کر رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا بھلا اونٹ بھی چھت پر ملتا ہے؟ تو کہنے لگا اگر اونٹ چھت پر نہیں ملتا تو بادشاہ سلامت آپ بھی اپنے ہوش سنبھالیں, اگر اونٹ چھت پر نہیں مل سکتا تو اللہ بھی اس پھولوں والی سیج پر اللہ بھی نہیں مل سکتا. تو جب حضرت ابراہیم بن ادھم کو یہ واقعات آپ کو میسر ہوئے, ملے, تو آپ نے اپنی بادشاہت, اپنا سب کچھ, مال و دولت سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل پڑے. تو کیا ہوا کہ ایک دن آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنا پھٹا پرانا لباس تھا وہ سی رہے تھے. تو وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو حضرت ابراہیم بن ادھم کے دور کا وزیر تھا. وہ کہنے لگا حضور
بتائیں وہ پہلے والی زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ پہلے آپ کے پاس ہزاروں کپڑے کے سوٹ تھے، ہزاروں غلام تھے، محل تھے، بنگلے تھے، اب ایک تمہارے پاس سوٹ ہے وہ بھی خود ہی بیٹھ کے سی رہے ہو، بتاؤ وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم بن ادھم نے وہ سوئی دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور کہا مچھلیوں میری سوئی باہر لے کر آؤ۔ وزیر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا بادشاہ کبھی مچھلیاں بھی کسی کی آواز سنتی ہیں؟ تو کیا ہوا کہ اتنے میں ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر آئیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا میری یہ سونے والی سوئیاں نہیں ہیں، میری وہی زنگ آلود لوہے کی سوئی ہے۔ تو پھر مچھلیوں نے غوطہ لگایا اور وہی سوئی لے کر باہر آ گئی۔ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ آپ نے پھر غلطی کر دی، پہلے آپ نے اپنے محل اپنی بادشاہت چھوڑ دی، اب یہ ہزاروں سوئیاں سونے والی آپ نے چھوڑ دی، سونا چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ وہاں تو میں لوگوں پر حکمرانی کرتا تھا، یہاں میں مچھلیوں پر بھی حکمرانی کر رہا ہوں اور اللہ کی ہر مخلوق پر حکمرانی کر رہا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کا ولی۔ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مغلیہ سلطنت کے پیر تھے۔ تو ان کا ایک بادشاہ تھا سلطان جہانگیر۔ تو جو بھی بادشاہ لاہور میں آتا، آپ کا جو مقبرہ ہے وہ بھی لاہور میں ہے، جو بھی بادشاہ آتا وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملاقات کرتا اور پھر آگے گزرتا۔ ہاں اللہ کے ایک ولی رہتا ہے جس کا نام میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو کیا کریں آپ ان سے مل کر جائیں، ان کا آپ زیارت کریں، ان سے سلام دعا لیں، پھر آپ چلے جائیں۔ تو کیا ہوا کہ سلطان جہانگیر نے کہا چلو چلتے ہیں اس اللہ کے ولی کے پاس۔ جب اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچے تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ باہر ایک چوکیدار کھڑا تھا، دربان کھڑا تھا۔ تو وہ بادشاہ آ کر کہنے لگا کہ میں نے پیر صاحب سے ملنا ہے۔ تو دربان نے کہا ابھی پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں، ابھی وہ آپ سے نہیں ملیں گے۔ تو کہنے لگا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو اس دربان نے کہا نہیں جانتا۔ کہنے لگا میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، میں نے پیر صاحب سے ملنا ہے۔ تو کہنے لگے چاہے آپ بادشاہ ہو جو کچھ مرضی ہو، لیکن پیر صاحب ابھی آرام فرما رہے ہیں، وہ آپ سے نہیں ملیں گے۔ بادشاہ بڑے غصے ہوا تو اس نے فوراً ایک رکا لکھا اور کہا یہ اپنے پیر صاحب کو دے دینا۔ بادشاہ جو ہی باہر نکلا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ باہر آئے اور پوچھنے لگے دربان سے تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو کہنے لگا ہندوستان کا ایک بادشاہ آیا تھا جو کہتا تھا میں نے آپ کے پیر سے ملنا ہے، لیکن میں نے کہا وہ آرام فرما رہے ہیں، تو وہ بڑا غصے ہوا، اس نے یہ رکا لکھ کے دیا۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ رکا پڑھا تو لکھا ہوا تھا در درویشاں دربان نہ آیت، دربان نہ باید، کہ درویشوں کے دروازے پر چوکیدار نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ لکھا تو فوراً میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے دوسری جانب لکھا کہ بیایت تا سگے دنیا نہ آیت، اور کہا کہ یہ لے جاؤ اس بادشاہ کو جا کر دے آؤ۔ جب بادشاہ کے پاس وہ رکا پہنچا، بادشاہ نے جب دیکھا تو لکھا ہوا تھا بیایت تا سگے دنیا نہ آیت، کہ درویشوں کے دروازے پر چوکیدار ہونا چاہیے، کیونکہ تا سگے دنیا نہ آیت، تاکہ دنیا کا کوئی کتا ان اللہ کے ولیوں کے پاس نہ آ جائے۔ تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب گلستان سعدی کے اندر ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں گھوم رہا ہے اور ایک درویش وہ جہنم میں تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑا الٹ طریقہ ہوا، دنیا دار تو کہتے تھے کہ جو درویش ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، تو بادشاہ اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں، یہ بادشاہ تو دنیا میں جنت میں ٹہل رہا ہے اور یہ جو درویش ہے یہ جہنم میں گیا ہوا ہے۔ تو پوچھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آواز آئی کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ جنت میں اس لیے گھوم رہا ہے کہ اس کی صحبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھی، اس کی صحبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھی، اور یہ جو ولی، یہ جو درویش جہنم میں گیا ہے، اس کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا تعلقات، اس کے مراسلات بادشاہوں کے ساتھ تھے، یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، انہی کے ساتھ اٹھتا تھا، اس وجہ سے یہ جہنم میں گیا ہے۔ تو آج اللہ کے ولیوں کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو، اقبال نے بھی کہا کہ اقبال نے کہا کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ باز ہے وہ امام جو مسلمانوں کو اٹھا کر بادشاہوں کے در پر لے جاتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے نا، اللہ کا ولی تو وہ ہے جو بادشاہوں کے دروں سے اٹھا کر اللہ کے در پر لے جائے، بادشاہوں کے دروں سے اٹھا کر مصطفیٰ کے در پر لے جائے، پھر مصطفیٰ کے در پر جب پہنچتا ہے پھر بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر بندے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، بندہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ حاتم طائی کا پوتا حضرت امام حسن کو کہنے لگا
کہ بتاؤ تمہارا نانا کتنا سخی ہے. تم تو کہتے ہیں ہمارا نانا بڑا سخی ہے, بڑا سخی ہے. میں بتاتا ہوں میرا دادا کتنا سخی تھا. میرے دادی کے بادشاہ کے 7 دروازے تھے. جو بھی مانگنے والا ایک دروازے سے مانگتا, اگر اسی وقت دوسرے دروازے سے مانگنے کے لیے چلا جاتا تو اسے اس دوسرے دروازے سے بھی خیرات مل جاتی. حتیٰ کہ 7 دروازوں پر جب مانگنے کے لیے جاتا تو 7 دروازوں سے اسے خیرات ملتی تھی. بتاؤ تمہارے نانے کا تو ایک دروازہ ہے, تمہارا نانا کتنی خیرات دے گا. تو حضرت امام حسن نے کہا, ارے حاتم طائی کے پوتے, تم تو یہ کہتے ہو کہ میرے دادے کے 7 دروازے تھے, جو بندہ ایک دروازے سے مانگتا اسے اس سے بھی خیرات مل جاتی, جب وہ دوسرے دروازے پر جاتا اسے اس سے بھی خیرات ملتی. میرے نانے کا صرف ایک ہی دروازہ ہے, جو اس دروازے سے ایک بار مانگ لیتا ہے دوبارہ اسے مانگنے کی حاجت نہیں, دوبارہ اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا کہ سرکار کا در ہے در شاہات نہیں, مانگ لیا جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, وہ دیتے ہیں کیا کہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ, اور ان کے در وہ دیتے ہیں کیا کہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی کو میری بھر بھر کے وہ کہتے رہے مانگ مانگ اور بھی کچھ مانگ, اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا, وہ تو کہتے رہے مانگ مانگ. سبحان اللہ. واہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تعلیمات اولیاء اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سنیں کہ جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلی 11ویں شریف پر بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منائی گئی, اور اسی حوالے سے جو اب جمعرات آ رہی ہے, اس جمعرات بعد نماز مغرب 11ویں شریف کا اہتمام کیا جائے گا. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں, جس میں کتاب کے لیے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طلحہ رحمان مصطفی صاحب بہاڑی سے تشریف لا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر ثناکام بھی موجود ہوں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. یہ اللہ کے ولیوں کی جو محفل سجائی جاتی ہے, اس سے قلب کو سکون ملتا ہے, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کیسے تھے, انہوں نے زندگی کس طرح گزاری, اور انہوں نے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کس طرح انہوں نے مقبولیت حاصل کی. اور اس سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے ولیوں نے تو یہ کام کیا, اب ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے کہ کس طرح اللہ کے ولی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے, کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ محفل پاک میں لازمی شرکت کریں, اور اپنے بچوں کو بھی, اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی محفل پاک میں شرکت کے لیے دعوت دیں, اور ڈھیروں ثواب حاصل کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.